نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ یکے بعد دیگرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ننہالی خاندان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتا تھا کہ آپ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ تو اس حوالے سے گویا کہ حضرت عثمان کی نانی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، تو آپ کی پھوپھی کے نواسے تھے۔ یہ رشتہ داری بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور ان کا سلسلہ نسب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں اس قدر محبوب رکھا کہ جب آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی دوسری بیٹی نکاح میں عطا فرمائی۔ جو منافقین تھے وہ باتیں کرنے لگے کہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی حضرت عثمان کو دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کا انتقال ہوتا تو میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا، دوسری کا انتقال ہوتا میں تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا، تیسری کا انتقال ہوتا تو میں چوتھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے وہ عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ باحیا تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ نرم دل والے تھے، اور سب سے خوبصورت زندگی گزارنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، آپ کے فضائل میں ویسے تو بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، حتیٰ کہ وہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوتا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہوتا تھا، تو حضور کے گھر میں کچھ بھی بنتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر میں ضرور بھیجتے۔ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ چونکہ وہاں پر تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حضور سب سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اگرچہ سب سے زیادہ بڑا ہے، لیکن حضور اپنی 4 بیٹیوں سے محبت فرماتے تھے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر میں گوشت بنایا تو آپ نے مجھے پیالہ دیا، جا کر عثمان کے گھر میں دے کے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضور کے آرڈر پر، جب میں گھر میں داخل ہوا نا، اچھا اس وقت پردے کے معاملات ابھی نازل بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ حضور کے غلام خاص بھی تھے، گھروں میں جایا کرتے تھے۔ فرمایا میں گھر میں داخل ہوا تو دنیا کا سب سے حسین جوڑا مجھے یہ نظر آیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے سب سے خوبصورت نظر آئے۔ میرا دل اتنا خوش ہوا کہ جب میں واپس آیا نا اپنے گھر میں، حضور کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے حضور سے کوئی بات نہیں کی، لیکن میرے چہرے پر خوشی کے ایسے تاثرات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھ کے آئے ہو میری بیٹی کو؟ تو میں نے کہا جی حضور آپ کی بیٹی کو دیکھ کر آئے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جوڑا کیسا لگ رہا تھا؟ حضور نے خود پوچھا کہ وہ جوڑا کیسا لگ رہا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ خصوصی محبت تھی، خصوصی انسیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد 6 سال ہو گئے مسلمانوں کو، انہوں نے مکہ کی خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوا، میں نے احرام بھی باندھا ہے، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، خانہ کعبہ کی چابیاں لیں، اس کے دروازے کو کھولا، اندر داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نے حضور کی معیت میں حاضری دی،
پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام نے حلق کروایا، کچھ نے تکثیر فرمائی۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے وحی ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب بیدار ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تیاری کرو، ہم حج بیت اللہ کے لیے چلیں گے۔ صحابہ کرام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور مکہ سے 9 کلومیٹر دور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر رکے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کے لوگوں نے ملاقات کی۔ آپ نے ان کو یہ یقین دلایا کہ ہمارا مقصد جارحیت نہیں ہے، ہم مکہ میں داخل ہوں گے، صرف عمرہ کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو لیکن وہ بار بار ایک ہی اصرار کرتے تھے کہ آپ ابھی نہیں آئیں گے، آپ آئندہ سال آ جائیں۔ تو بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ابو بکر صدیق بھی جانا چاہ رہے تھے، فاروق اعظم بھی جانا چاہ رہے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی جب مکہ میں گئے تو چونکہ آپ کی رشتہ داری بھی وہاں پر بڑی طویل تھی اور بنو امیہ آپ کا خاندان تھا، تو وہ خاندان کے کثیر افراد تھے، گھر بھی بہت سارے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ کافی وقت گزر گیا، جب عثمان غنی واپس نہیں آئے تو لشکر کے اندر ایک افواہ پھیل گئی کہ معاذ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان لی۔ بیعت رضوان اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کانٹے دار درخت تھا اور کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ درخت جو ہے نا وہ بیری کا درخت تھا۔ حضور اس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی نا تو آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت لو، میرے پاس بیعت کرو کہ تم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مکہ سے زندہ واپس آ گئے۔ یہ ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن اصل میں یہاں پر کچھ لوگوں کا ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی صحابہ سے تو کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے؟ اگر عثمان کے زندہ ہونے کا پتہ نہیں تھا تو تمہارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا تھا، وہ علم کہاں گیا؟ اس علم کے ذریعے خبر تو ہونی چاہیے تھی۔ اگر حضور کو خبر نہیں تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لے لی تو اس کا مطلب ہے حضور کو علم عطا نہیں کیا، تو تم کس بات کی بات کرتے ہو؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ لوگ کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا تھا، کتنا عطا کیا تھا، کیسا علم عطا کیا تھا، کون سا علم عطا کیا تھا، یہ لوگ کیا فیصلہ کریں گے؟ ان کو کیا خبر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو، جو تمہارے دلوں کے اندر ہوگا وہ بھی میں تجھے بتا دوں گا۔ فرمایا پوچھو مجھ سے، جو تمہارے دل کے اندر تصور ہوگا نا میں وہ بھی بتا دوں گا۔ تو حضور کو تو اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا، یہ لوگ کیا فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا علم عطا کیا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیعت رضوان نہ لیتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام لوگوں کو قیامت تک پتہ نہ چلتا۔ یہ بیعت تو اس لیے لی گئی تھی تو لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرت عثمان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ معذرت جھوٹا ہوتا تو اللہ رب العالمین نے تو قرآن پاک کے 26ویں پارے کے اندر اس کو ذکر کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اے حبیب جب آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ان لوگوں سے بیعت لی تھی تو جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت نہ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ان 1400 صحابہ کرام کو کیسے ملتی؟ حضور کے ساتھ کم و بیش 1400 تعداد تھی صحابہ کرام کی، اور ان کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کا پروانہ مل گیا۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں،
لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ آپ تو رب سے راضی ہیں، کیا رب آپ سے راضی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حضور کی معیت میں بیت رضوان میں شامل ہونے والے 1400 صحابہ کرام یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، کہ حبیب جب آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے جو لوگ بیعت کر رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ وہ کہہ سکتے ہیں نا۔ تو یہ سارے کا سارا رضامندی کا سلسلہ جو تھا ان کو کیوں نصیب ہوا؟ عثمان غنی کی وجہ سے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے کہ نہیں حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، اپنا علم ظاہر فرما دیتے حضور نہیں شہید نہیں کیا گیا، تو کیا یہ بیعت ہوتی؟ نہیں ہوتی نا۔ اگر بیعت نہ ہوتی تو کیا ان کو رضامندی کا پروانہ ملتا؟ نہیں ملتا۔ 1400 صحابہ کرام کو یہ شرف ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سوال ہوا کہ حضور ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کے راضی ہونے کا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہو گیا، اور راضی ہوا تو کیا ملا ہمیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے رب راضی ہو گیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جس سے رب راضی ہو گیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کی قصاص کے بیعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابہ کرام پر جنت کو واجب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے وعدہ لیا کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ لینے کا مجھ سے وعدہ کرو۔ تو لوگوں نے وعدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا۔ تو اس سے اندازہ فرمائیں حضرت عثمان غنی کے مناقب کے اندر یہ جو خصوصیت ہے نا، یہ جو کمال ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی محبت ان کے انگ انگ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بڑی خواہش تھی، بڑا شوق ہوتا تھا حضور کے گھر میں کچھ اچھا بنتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی کے لیے بھیجتے، اور حضرت عثمان غنی کے گھر میں کچھ اچھا بنتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفہ بھیجتے۔ محبت کی کیفیت یہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے افراد؟ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ پوچھ لیتے تھے کہ دعوت کتنے لوگوں کی ہوگی، اور جتنے افراد کا دعوت نامہ ہوتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندہ بھی اس سے زیادہ لے کر نہیں جاتے تھے، ایک بندہ بھی اس سے زیادہ۔ کیوں؟ اس سے یہ ہوتا تھا کہ میزبان پر کچھ اضافی برڈن کا خدشہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو شادیوں میں یہ طے ہوتا ہے نا کہ 50 بندے آئیں گے، جب بعد میں بندے پہنچے تو پتہ چلتا ہے یہ تو جناب 75 ہو گئے، یہ تو 80 ہو گئے، تو 100 بندہ ہو گیا۔ تو دوسرے کی پوزیشن کا اندازہ اس سے کرنا چاہیے کہ اس کے انتظامات ہی 50 افراد کے ہوں گے، اس کے انتظامات اتنے ہوں گے نا۔ تو کسی کی بیٹی کی شادی ہو، اس کے گھر میں پوری برادری جمع ہو گئی ہو، پورا خاندان اس کے گھر میں آ گئے، دوست بھی آ گئے، احباب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، کاروباری افراد بھی آ گئے، اور ہم پہنچ کے اس کے پاس 80 بندے لے کر اس کا کھانا کم پڑ گیا، شرمندگی ہوئی پوری برادری کے سامنے، تو نقصان تو ہوا نا اس کا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ دین صرف یہ نہیں ہے، میں نے 2-3 جمعے پہلے بھی عرض کیا تھا، بلکہ عید الاضحیٰ کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج بیت اللہ ادا کریں، اللہ توفیق دے دے تو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی دین پہ عمل کریں، جی میں کرتا تو ہوں، 5 وقت آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا دین نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دے دینا دین نہیں ہے، اللہ توفیق دے دے تو حج بیت اللہ کے لیے پہنچ جانا دین نہیں ہے۔ دین کے مراحل بہت سارے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی دین بہت بڑا ہے۔ آپ کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک دین کی مداخلت بار بار آپ کی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے افراد چاہیے؟ عرض کی کہ حضور جتنے آپ کے پاس ہے آپ لے کر آ جائیے، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی کہنے لگے کہ حضور آپ اذن عام دے دیجئے سب کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں اعلان کر دیا بھی کل دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں سے عثمان کے گھر کھانے کی دعوت پہ چلیں گے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے مطابق جتنے بھی کھانے بنتے تھے، جتنی بھی ڈشیں تیار ہوتی تھیں نا، حضرت عثمان غنی نے سارے کھانے تیار کر لیے کہ امام الانبیاء میرے گھر میں تشریف لائیں گے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی دعوت پر آئیں گے؟ فرمایا کہ میرے لیے تو شرف کی بات تھی۔ صحابہ کرام گھروں سے تیار ہوئے، تیار ہو کے مسجد میں آ کے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد عثمان کے گھر میں چلے گئے۔ عثمان غنی حضور کو لینے کے لیے مسجد میں آئے، اور جب جا رہے تھے تو پہلے سب سے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس کے پیچھے حضرت عثمان غنی تھے، اور گنتے جا رہے تھے کہ 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 40 50۔ حضور نے مڑ کے پوچھا کہ عثمان گنتی کس چیز کی گن رہے ہو؟ یہ کیا گن رہے ہو؟ عرض کی کہ حضور میں آپ کے قدم گن رہا ہوں، آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ عثمان خیریت ہے؟ کس لیے؟ عرض کی کہ حضور میں نے تہیہ یہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر میری طرف آئیں گے، آپ جتنے قدم چلیں گے میں اللہ کی راہ میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ میں نے یہ تہیہ کیا تھا، تو حضور میں گنتی گن رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عثمان غنی کے گھر میں کھانا ہوا، بہترین کھانا ہوا۔ بہترین کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت کے طور پر جتنے قدم حضور چلے تھے اتنے غلام اللہ کی بارگاہ میں آزاد فرما دیے۔ اس دور میں غلام آزاد کرنا بہت بڑی قیمت کی بات ہوتی تھی، بہت بڑی قیمت کی بات ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے گویا کہ لاکھوں روپے کے غلام جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آزاد کیے۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں دعوت میں مولا کائنات حضرت علی بھی تھے۔ حضرت علی نے دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد گھر میں واپس آئے تو روایت کے اندر آتا ہے، اس کو ابن جوزی نے لکھا۔ ابن جوزی کہتا ہے کہ حضرت علی جب گھر میں واپس آئے نا تو تکیہ لے کر چارپائی پر لیٹ گئے اور آسمان کو دیکھ رہے تھے اور خاموش پڑے ہوئے تھے۔ بی بی فاطمہ قریب آئیں، آپ نے فرمایا کہ علی خیر تو ہے؟ کہنے کہا ہاں ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے نہیں، آپ کچھ پس مردہ دکھائی دے رہے ہیں، کچھ اداس ہیں آپ۔ تو آپ نے بتایا کہ اداس میں اس لیے ہوں کہ آج حضرت عثمان کے گھر میں دعوت تھی، حضرت عثمان نے ہر قسم کے کھانے کا اہتمام کیا تھا، ذائقہ بھی بہت اعلیٰ تھا، کھانے بھی بہت اعلیٰ تھے۔ تو اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت یوں فرمایا کہ حضور کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی نا تو میں بھی حضور کی دعوت کرتا، اور میں بھی ایسے ہی کرتا، میں بھی اتنے غلام آزاد کرتا۔ صحابہ کرام کا نیکیوں کا مقابلہ ہوا کرتا تھا آپس میں، صحابہ کرام کا نیکیوں کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور عادت بھی نیکیوں کے مقابلے کی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں دو لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی آ گئی، ہمارے ہمسائے کے پاس، ہم نے اس سے بڑی گاڑی اپنے گیٹ کے سامنے کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا مکان بن گیا، ہم نے اس سے بڑا مکان بنانا ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا نوکری پہ لگ گیا، ہم نے اس سے بڑی نوکری تلاش کر کے دکھانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 4 نمازیں پڑھتا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھ کے دکھائیں گے؟ ہم تو نہیں کوشش کرتے نا۔ اگر اس نے 5 نمازیں پڑھی تھی ہماری کوشش ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ کے بھی دکھائیں گے۔ اگر اس نے تہجد کی نماز پڑھی تھی ہماری کوشش ہے کہ ہم دن میں 10 نوافل اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے۔ اس نے 10 نوافل ادا کی، ہماری کوشش ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں 20 نوافل ادا کریں گے۔ اس نے گھر میں محفل کرائی، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے بڑی محفل کر کے دکھائیں گے۔ نہیں، ہم اس پہ نہیں کرتے مقابلہ ہم دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں، حالانکہ اصل مقابلہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں صحن میں تشریف فرما تھے، اور حضرت بی بی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنا سر اقدس حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اچانک حضرت عائشہ نے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ حضور یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس کے برابر نیکیاں عمر کی ہیں۔ اچھا، ہے بڑے تعجب کی بات، آسمان کے ستاروں کی گنتی معلوم ہے کسی کو؟ آسمان کے ستاروں کی گنتی معلوم ہے کسی کو؟ اچھا چلیں، یہ تو ایک علیحدہ معاملہ تھا، کسی کے نیکیوں کی گنتی کی خبر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ صدقہ اس انداز میں دو کہ اگر تم اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور کسی تیسرے بندے کو خبر ہو جائے، کیسے ممکن؟ حضرت عثمان نے گھر میں کتنے نوافل ادا کیے ہوں گے، حضرت عثمان نے تنہائی کے اندر کتنا رب کا ذکر کیا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج کیے ہوں گے، کتنے عمرے کیے ہوں گے، کتنی رب کی عبادات کی ہوں گی، کس کو خبر تھی؟
لیکن حضرت عائشہ کا سوال کرنا کہ حضور آپ بتائیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہو سکتی ہیں، تو گویا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کو یہ علم عطا کیا ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، اور میرے حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ امت کے لوگوں کی نیکیاں کتنی ہیں، اس لیے تو تقابل کیا ہے کہ حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کی۔ آپ پریشان ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میرے دل میں تھا کہ آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے، تو میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غار کی ایک رات کی نیکی اس عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے کہا بھی کرتے تھے کہ ابو بکر تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، وہ غار کی ایک رات والی نیکی مجھے عطا کر دو۔ تو یہ تو کمال تھا نا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کاش کہ اللہ رب العالمین مجھے اتنی دولت دیتا، میں اتنی عظیم الشان دعوت کرتا، پورا مدینہ اس دعوت کے اندر شریک ہوتا، پھر اس کے بعد حضور جتنے قدم چل کے آتے ہیں میں اتنے غلام آزاد کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ علی تم بھی کل جا کے حضور کو دعوت دے کے آ جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے بھی گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ، جا کر حضور کو دعوت دے کر آؤ۔ حضرت علی نے فاطمہ زہرا کی بات سنی، جا کر حضور کی بارگاہ میں دعوت پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے سمجھ گئے آپ کہ حضرت بی بی فاطمہ جو ہے نا ان کے دل میں حضرت عثمان کی دعوت لگی ہوئی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام کی میت میں حضور اگلے دن حضرت فاطمہ کے گھر میں چلے گئے۔ خالی پتیلا جو ہے نا حضرت فاطمہ نے چولہے پہ رکھا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کرتی رہی۔ سجدے کے بعد پتیلے سے ڈھکن اٹھایا تو کھانے سے بھرا ہوا تھا۔ جس قدر تعداد میں صحابہ حضور کے ساتھ سب نے کھانا کھایا اور ہر شخص نے گواہی دی کہ آج تک ایسا ذائقہ ہم نے کھانے میں نہیں چکھا۔ اچھا، حضرت علی کا بھی وہی طریقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو گنتی 1 2 3 4 5 6 12 15 20 24 گنتی کرتے ہوئے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جا کر حضرت فاطمہ زہرا کو بتایا کہ حضور تو وہاں سے یہاں تک کتنے قدم چل کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو کھانا جب ہو گیا، کھانے کے بعد صحابہ کرام جانے کی اجازت حاصل کرنے لگے تو حضور نے پوچھا کہ علی یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضور نے علی سے پوچھا، میزبان سے کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت علی کہتا ہے کہ حضور مجھے تو خبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پیچھے میرے جبریل امین کھڑے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے عطا فرمایا تھا۔ یہ کھانا اللہ نے جنت سے عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ زہرا کے سجدے کی لاج یوں رکھی کہ فاطمہ نے جب رب سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کھانا عطا فرما دیا۔ اور فرمایا پتہ ہے جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کی حضور بتائیے۔ فرمایا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے لے کر فاطمہ کے گھر تک جتنے قدم چلے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 وہ بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائی۔ یہ دعوت حضرت فاطمہ کی۔ فرمایا کہ 10,000 بندہ ایک قدم کے بدلے میں اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں عطا فرمایا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت فاطمہ زہرا کی جو ہے نا حضرت عثمان غنی کے مقابلے میں دی تھی۔ آپ اندازہ فرمایا کہ حضرت عثمان کو حضور کے ساتھ کس قدر محبت تھی، حضرت علی کو حضور کے ساتھ کس قدر محبت تھی، حضرت فاطمہ زہرا کو حضور کے ساتھ کس قدر محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کے جواب میں کس قدر ان کو خوبیوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔